الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاضرین مجلس، عنوان جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، رمضان اور اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے اور اللہ سے تعلق بنانا کیوں ضروری ہے؟ بھئی ہم ایک مثال سے سمجھ لیں. شہر کا جو بڑا ہو، جس سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہوں، جس سے ہمارے کام بنتے ہوں، وقت ضرورت ہمارے کام آ سکتا ہو، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. دونوں ارادہ بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا اس سے تعلق قائم ہو جائے، ہمارا اس سے رابطہ بن جائے تاکہ ہمارا کام بنتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام بنانے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، ہم کو پیدا کرنے والا وہی ہے. یہ جو خواہش ہم کرتے ہیں، یہ خواہش کی تخلیق بھی اس نے فرمائی ہے، اس کی صلاحیتیں اس نے عطا کی ہیں. یہ جو عمل کرتے ہیں اور اس کے جو اعضاء ہیں عمل کے، ان اعضاء کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ بہت ضروری ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ عبادت کیا ہے؟ یہ جو عبادت ہے، یہ انسان کا اللہ سے اصل تعلق ہے. عبادت اصل میں اللہ سے تعلق کا نام ہے. اب انسان سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کے طریقے، اس کے طور الگ ہوتے ہیں. اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں. انسان سے تعلق ہوتا ہے تو کبھی فوٹو کھچانے حد تک ہو جاتا ہے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی حد تک ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کر کے چائے پینے اور بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھانے والے معیار پہ ہوتا ہے، رشتے کے معیار پہ ہوتا ہے، ضرورتوں میں اپنے جسم سے، اپنے دل سے حاضر ہونے کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی یارانہ تعلق نہیں ہے. اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عبادت کا تعلق ہے. اللہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. ہمارا اور اللہ کا تعلق بنے گا تو کیسے بنے گا؟ اس کی عبادت سے بنے گا. جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہمارا اس سے تعلق بنے گا، اس سے ربط بنے گا. تو یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی سے، یہ رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے عبادت کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے. غیر رمضان میں بھی، رمضان میں بھی. رمضان اور غیر رمضان کا فرق صرف اتنا ہے
کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماحول پیدا فرما دیا ہے، ایک ضابطہ رکھ دیا ہے، ایک اصول رکھ دیا ہے، کچھ احکامات دے دیے ہیں، ان احکامات کو سارے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے عبادت کا، عبادت کی ایک ہوا چل پڑتی ہے، عبادت کی ایک فضا تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا حکم دیا ہے، تو یہ روزے کم و بیش سارے مسلمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کا حکم فرمایا ہے رسول اللہ کے ذریعہ، تو پھر وہ تراویح کے ذریعہ پھر سارے لوگ جب تراویح پہ عمل کرتے تو ایک ماحول بن گیا۔ اب سحری کھانی ہے اور افطار کرنا ہے، تو اب دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ شام کا رنگ الگ ہو جاتا ہے، صبح کا رنگ الگ ہو جاتا ہے، دوپہر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو ماحول بدلتا ہے، یہ جو حالات بدلتے ہیں اللہ کے احکام کی پابندی کی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو اہتمام فرما دیا ہے آسمانی دنیا میں اور زمین کی دنیا میں کہ جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، سرکش شیطانوں کو اللہ نے قید کر دیا ہے، یہ سارا ماحول اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک میں پیدا فرما دیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ سے تعلق کی جو فضا ہے وہ فضا کھل جائے۔ یہ جو سمبولک چیز ہے بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس کے بغیر روزہ نہیں ہے، لیکن بھوک اور پیاس مقصد بھی نہیں ہے، لیکن مقصد بھلے نہیں ہے مگر یہ سمبل کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھی روزے کا مقصد ہے انسان جھوٹ سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، چوری سے بچ جائے، بے ایمانی سے بچ جائے، ٹھیک ہے یہ مقصد ہے، لیکن بغیر بھوکا رہے، بغیر پیاسا رہے روزہ ہے نہیں۔ کیوں؟ ایک بڑی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمبل کے طور پہ رکھا جو مقصد بھی ہے، کیونکہ جب انسان صبح کو بھوک سے بھوکا ہو جاتا ہے، صبح سے پیاسا ہو جاتا ہے، تو پورے 12 گھنٹے تک اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک ہی بات بارہا آتی ہے، میں روزے سے ہوں۔ سحری کر لیا ہے، اذان ہو گئی ہے، کوئی اچھا سا کھانا اس کے سامنے آ گیا، یہ کھانے کی بڑی خواہش اس نے رکھی تھی، کئی لوگوں سے کہا تھا کہ فلاں چیز کا گوشت اگر ملے کہیں تو میسر ہو تو مجھے چاہیے۔ اب وہ بڑی نادر و نایاب چیز تھی، اور کئی نایاب چیزیں میں وہ لفظ بول دو تو کہیں یہ ہو جائے کہ یہ تو کھاتے تو نہیں، تو میں یہی پکڑ لیا جاؤں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نادر و نایاب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس نے خواہش رکھی ہے زمانے سے، قیمتی بھی ہے، خواہش بھی ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں آپ پیسے خرچ کر کے بھی نہیں پا سکتے، اسے میسر ہے، لیکن اب وہ قیمتی چیز ہے، شاید دوبارہ ملنی بھی نہیں ہے، اور کھایا ہے، اتنی کی گنجائش ہے 2 لقمہ کھانے کی، لیکن چونکہ آذان ہو گئی ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ نہیں کھاتا ہے اس لیے کہ میں روزہ ہوں۔ اس نے نہیں کھایا اس لیے کہ میں روزہ ہوں، تو یہ جو دن بھر اس کو یہ میں روزہ ہوں، اللہ کے لیے جو یہ خیال آتا ہے، وہی خیال اس کے دل کی گرد کو دھیرے دھیرے ہٹاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ارے وہ روزہ ہی تو رکھتا اور کچھ کرتا نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو روزہ بھی نہیں رکھے گا تو کچھ اور بگڑ جائے گا۔ اس لیے میں بولتا ہوں تقریروں میں، نصیحت میں تانے مت دیا کرو، ارے رمضان والے نمازی ہیں، ٹھیک ہے کوئی نصیحت کے طور پر ان کو ڈرانے کے لیے تو کہہ دیا جائے، لیکن بھائی جو رمضان کا بھی نمازی نہیں ہے وہ اور بگڑا ہوا ہے، جو روزہ بھی نہیں رکھتا وہ اور بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو سمبل ہے، یہ جو علامت ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جب آپ کو خیال آتا ہے، آپ نے کسی کو گالی دینے کا ارادہ بن رہا تھا، جب تک ارادے میں یہ بات، دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں روزے سے ہوں اللہ کے لیے، تو یہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ بار بار جو آپ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ کے لیے جو بار بار دل میں آتا ہے، یہی خیال اصل میں آپ کے دل کی گرد کو ہٹاتا ہے، یہی پھر آپ کو تراویح میں لے کے آتا ہے کبھی، یا پابندی کرا دیتا ہے، یہی پھر آپ کو تقریریں سننے کے لیے لے کے آ جاتا ہے، یہی پھر آپ کو مغرب کی نماز میں لے کے آ جاتا ہے، حالانکہ عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، لیکن ہوتا ہے یہ چیز جو دل کے آپ کے گرد کو ہٹاتی ہے، وہی چیز آپ کو اللہ کی طرف لے کے آتی ہے۔ تو اللہ سے تعلق کے بڑے ذرائع ہیں، یہ سب اللہ سے رابطے کے ذرائع ہیں، یہ سب اللہ سے تعلق کے ذرائع ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔
میں نے یہ فرق بتانا چاہا تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے. تعلق تو اللہ سے رمضان میں بھی ہے, غیر رمضان میں بھی. تو رمضان میں کیا, تو رمضان میں ایک پورا ماحول ملتا ہے, یہ فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں. ایسے ہی اجر بھی زیادہ ہے, اجر بھی زیادہ ہے. اور دیکھیے کچھ چیزیں, بھائی دیکھیے پھل ہے, ایک موسم ہے عبادت کا, کچھ اعتکاف ہے, شب قدر مثلا شب قدر ہے, غیر رمضان میں نہیں ہے. تو بھئی جس پھل کا جو موسم ہوتا ہے اس موسم میں اس پھل کو لینے سے زیادہ قوت آتی ہے, زیادہ غذائیت آتی ہے, زیادہ فائدہ ملتا ہے. بے موسم کی چیزوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. تو کچھ عبادتوں کا ایک موسم الگ ہوتا ہے, پھر تمام عبادتوں کا ایک خاص موسم اللہ نے یہ دے دیا ہے. تو موسم کا بھی فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں. بہرحال میں آؤں اس بات پہ کہ اب اللہ سے ہم کو تعلق بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کن باتوں سے بنے گا, تو عبادتوں سے بنے گا. اب بہت ساری عبادتیں ہیں, تو میں ساری عبادتوں کو تو تقریر میں کوٹ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے میں نے انفاق فی سبیل اللہ والی عبادت پہ خطاب کیا تھا, جب پچھلے رمضان کو غالباً جو خطاب ہوا تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہوا تھا کہ کس طریقے سے اس ذریعہ سے ہمارا اللہ سے تعلق بنتا ہے, ہم کس طرح اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ بڑھاتے ہیں اور بناتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ہم اس ذریعہ سے اپنا رابطہ اور اپنا تعلق اپنے پروردگار سے بڑھاتے ہیں اور بناتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز میں عرض کر دوں, ابھی کچھ ہی دن رہ گئے اور تعلق اللہ سے قائم ہوگا سب سے پہلے ارادے کے ذریعہ. تو میرے بھائیو ارادہ بنا لیجئے. ابھی تک اگر اعمال کے پیچھے ارادہ نہیں تھا تو ارادہ بنا لیجئے. فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا, وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا. اگر آج آپ کا ارادہ بن جائے کہ 1-2 قرآن ختم کرنا ہے, اگر آج آپ کا ارادہ بن جائے تراویح نہیں چھوٹنی ہے, اگر آج آپ کا ارادہ بن جائے چلو جو وقت گیا اور گزرا سو گزرا, ابھی جو وقت بچا ہوا ہے اس کو مینج کر لینا ہے کسی طریقے سے, شب قدر کی عبادت نہیں جانے دینی ہے, اگر آج آپ کا ارادہ بن جائے تو آج آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے ارادہ کیا. اب بعض لوگ یہ خیال فرماتے ہیں کہ بھئی جس پر عمل نہیں ہو پائے یا میرے لیے بظاہر ممکن نہیں ہے تو میں ارادہ کیوں کروں. تو میں یہ بات کئی بار اس مہینے میں سمجھا چکا کہ بھائی دنیا ہے آپ کی. میں ایک مثال دیتا ہوں, دنیا ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, 2.5 سال 3 سال 3.5 سال 4 سال. اس بچے کی خواہش کیا, اس بچے کی دنیا کیا ہے؟ اس بچے کی دنیا کھٹی مٹھی چیزیں, اس بچے کی دنیا آئس کریم ہے, چاکلیٹ ہے, پیکٹ بند کھانے, مرمرے سرمرے, کھلونے, رنگ برنگی چیزیں, کھیلنا ہے, یہ اس کی دنیا ہے. آپ اس کی خواہش پوچھیں گے, اس کو پیسے دیں گے, اس کی مرضی ہوگی تو پوری دکان کی آئس کریم اٹھا کر کے لا کے گھر میں بھر لے گا, اور اس کو فل پیسے دو گے تو پورے وہ پیکٹ کے جو سامان لٹک رہے ہیں دکان سے اٹھا کے لا کے بھر لے گا. اس کو پیسے ملو گے کھلونے والے کی دکان سے سارے کھلونے اٹھا لائے گا. یہ اس کی خواہش ہے, مگر آپ ایسا کرنے نہیں دیتے. اس کی خواہش ہے مگر آپ اس کو ایسا کرنے نہیں دیتے. وہ بڑا ہوتا ہے, وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, اس کی خواہش آپ کے پاس کروڑ روپے, اس کی خواہش ہے چابی مل جائے گاڑی کی اور پیسے خوب ہو اور دوستوں کے ساتھ گھومنا ہو, فلاں ہوٹل ہے, فلاں روڈ ہے, فلاں تفریح کا مقام ہے, فلاں پارک ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کی خواہش ہے, مگر آپ کے پاس پیسے تو کروڑوں ہیں, مگر آپ اس کو ایسا کرنے نہیں دیتے. اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. اس نے ایک جنت بنائی ہوئی ہے اپنی, چھوٹے سے بچے کی جس کی میں مثال دے چکا, یہ بڑا سا جو بچہ ہے جس کی میں مثال دے رہا ہوں, ہر ایک نے اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے, ہر ایک نے اپنی دنیا سوچی ہوئی ہے, ہر ایک کی اپنی دنیا ہے. اس چھوٹے بچے کی ایک اپنی دنیا ہے, وہ 12 13 14 15 16 سال کے بچے کی ایک اپنی دنیا ہے. اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کی اپنی دنیا ہے. وہ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنے لگتا ہے, اس کی اپنی دنیا ہے. آدمی 45 سال 50 سال کا ہو گیا ہے, اس نے کتنے سارے سپنے دیکھے ہیں, کتنے سارے ارادے بنائے ہیں. گاڑیوں کے ارادے تھے, دکانوں کے ارادے تھے, گھر کے ارادے تھے, بنگلے کے ارادے تھے, سارے ارادے اس نے تھے. اس نے شاندار گھر کا سپنا دیکھا ہوا ہے, روز دیکھتا ہے, روز دیکھتا ہے, روز ایڈجسٹ کرتا ہے,
روز اسی خیال میں سوتا ہے, اسی خیال میں جاگتا ہے, پورے نہیں ہوتے, دوسرے کے میلوں کو دیکھ کر کے غصہ ہوتا ہے دل میں, خراب لگتا ہے کبھی کبھی اس کو, پاگل ہوا جا رہا ہے اس خواہش کے پیچھے, کبھی ظاہر کرتا ہے, کبھی دل کے اندر چھپائے ہوئے دھواں کبھی باہر آ جاتا ہے, کبھی نہیں آتا ہے, کبھی آنچ باہر لگ جاتی ہے, کبھی نہیں لگتی ہے, مگر اس کے دل کے اندر ایک بڑی دنیا چل رہی ہوتی ہے. 50 سال کا ہو گیا, بنگلے کی خواہش لیے, مگر بنگلے کی ایک اینٹ نہیں رکھ سکا ہے, مرنے کی کگار پہ ہے تو بچوں کو کوستا ہے, ان کو کوستا ہے, ان کے لیے بھی اس نے خواب دیکھے, میں نے نہیں بنائے, ان نے بنائے ہوتے, اسی میں وہ مر جاتا ہے, مگر بنگلے کی اینٹ رکھی نہیں جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ مرتے دم تک اس نے بنگلے کے سپنے چھوڑ دیے؟ کیا اپنے بچوں کے بارے میں جو وہ تمنائیں رکھتا ہے, خواہشات رکھتا ہے, اس نے چھوڑ دیے؟ نہیں. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, اس کی خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں, اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں, اس کے ارادے مضبوط ہوتے جاتے ہیں, اس کے چہرے پہ جھریاں آتی ہیں, اور اس کے دل کی خواہشوں میں تازگی آتی جاتی ہے. وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, اس کی تمنائیں چمکدار ہوتی جاتی ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. سپنے دیکھنا نہیں چھوڑا اس نے, خواہشیں رکی نہیں, تمناؤں کا ایک ریلا ہے, ایک طوفان ہے, اس کے دل میں عمر بڑھتے بڑھتے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, پھر دین میں کیوں نہیں سپنے دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں قرآن کے سپنے دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں نمازوں کے سپنے دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں تراویح کے سپنے دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں شب قدر کے سپنے دیکھ سکتے؟ دیکھیے سپنے, دیکھیے تراویح کے سپنے دیکھیے, قرآن کی تلاوت کے سپنے دیکھیے, اللہ کی عبادت کے سپنے دیکھیے, اللہ سے دعاؤں کے سپنے دیکھیے. سپنے دیکھیے, خواہش کیجیے, تمنا کیجیے. دنیا کے لیے آپ تمنائیں کرتے ہیں, تمنائیں پوری بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ ہو جاتی ہیں, پوری تو کسی کی نہیں پوری ہوتی. پھر دین کی خواہش کرنے میں کیا ہے؟ یہاں تو ضروری نہیں ہے ملنا, یہاں ضروری ہے ملنا. یہاں اگر اڑچن آ گئی, آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو نہیں پوری ہوئی. یہاں اگر اڑچن آ گئی, آپ کی خواہش نہیں پوری ہوئی تو پوری ہوئی. کیسے؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ایک آدمی یہ نیت کر کے سوتا ہے, مجھے آج تہجد پڑھنا ہے. اس نے سارا انتظام کیا ہوا ہے, مگر انتظام فیل ہوتا ہے, وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا ہے, فجر کی اذان ہو جاتی ہے, اس کی خواہش رہ جاتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ كَانَ نَوْمَهُ مِنْ رَبِّهِ لَهُ صَدَقَةٌ, کچھ اس طرح کی عبارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے. یعنی نیند اللہ نے صدقہ کر دیا اس کو, اور اس کے فائل میں, اس کے رجسٹر میں تہجد کا اجر لکھ دیا گیا. ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ بہت سے فرق ہیں. ایک فرق تو یہی ہے, وہ صحابہ تھے, ہم صحابہ نہیں. سب سے بڑا فرق تو یہی ہے. صحابہ کی کسی, میں جملے مترجہ کے طور پہ عرض کر دیں, ایک ایشو چل رہا ہے, کالے کتے گورو کتوں کی لڑائی چل رہی ہے. ایک طرف کالے کتے, ایک طرف سفید کتے, وہ لڑ رہے ہیں. اس میں ہم کو گھسیٹا جا رہا ہے, کدھر ہو بھائی, کتے دونوں ہیں, وہ اس کو کاٹے, وہ اس کو کاٹے, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ایک ایشو چل رہا ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کو گالیاں دیتے. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, صرف صحابہ یہی فضیلت کے لیے کافی ہے. تذکرہ نمازوں کا نہیں کرنا ہے, روزوں کا نہیں کرنا ہے, حج و زکات کا نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, اور ہم صحابہ نہیں ہیں, بس خلاص. باقی سب ایکسٹرا ہے, باقی سب ایکسٹرا ہے. تو ہمارے ان میں تو ایک فرق یہی ہے, بہت سارے فرق ہیں. ایک فرق اور ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہمارے اور ان کے انٹینشن کا ہے, ہمارے اور ان کے ارادوں کا ہے. ان کے ارادوں کی جو کیفیت تھی, ان کا جو انٹینشن تھا کچھ کام کرتے وقت, وہ ہمارا نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اور یہ بات میں نے پچھلے خطاب میں بھی کہی تھی, دوسرے موضوع میں یہ بات کہی تھی, اس کو میں تھوڑا اور شارٹ کر کے کہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
چندے کا اعلان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے صحابہ نے اپنی سی محنت کر کے کوشش کر کے رسول اللہ کے دربار میں ڈالنا چاہا۔ اور دیکھیے میں عرض کر دوں، یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس سے سارا دین کا کام ہوا تھا، جس سے مدینے کی حفاظت ہوئی تھی، مدینے کی مسجد بنی تھی، مدینے میں صفہ کا انتظام ہوا تھا، مدینے کی بیواؤں کا انتظام ہوا تھا۔ یہی ساری چھوٹی چھوٹی محنتیں تھیں، یہی پیچھے کے ارادے تھے۔ اصل میں انٹینشن اور ارادہ بہت کام کرتا ہے۔ نوجوانوں اور بچوں، اپنا مقصد بڑا رکھو، دنیا میں بھی سپنے دیکھو تو بڑے دیکھو۔ لوم کے کارخانے کی مزدوری مت سوچا کرو، اللہ نے مزدوری پہ لگایا ہے تو ایمانداری سے مزدوری کریں گے، لیکن سپنے میں تمہارے مزدوری نہیں ہونی چاہیے۔ سپنے بڑے بلند دیکھا کرو، سپنے IAS کے ہونے چاہیے، سپنے وزیر اعظم کے ہونے چاہیے، سپنے بڑے افسر کے رکھو، سپنے بڑے بزنس مین کے رکھو۔ دنیا سوچنی ہے تو چھوٹی کیوں سوچنی ہے؟ اللہ کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، اللہ کو دینا ہے تو تم کو کیوں ٹینشن ہے کہاں سے مل جائے گا؟ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ وہی 4 بیگھے کی زمین جس میں ہم کو یاد ہے نئی فصل آتے آتے غلہ ختم ہونے لگتا تھا، اور ڈر یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن اگر اور دھان کاٹنے کے لائق نہیں ہوا تو شاید چوتھے دن کھانے کو نہ رہ جائے۔ پھر اس زمانے میں مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس سال بھر گندم کی روٹی کھائی جاتی تھی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سال بھر، کیونکہ سال بھر گندم کی روٹی سب کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ وہ گندم کی روٹی گندم کے موسم میں ہوتی تھی، جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا سخت تو اس وقت سب کے پاس روٹیاں نہیں رہ جاتی تھی، چاول رہ جاتے تھے۔ وہ زمانہ ہوا کرتا تھا۔ آج زمین وہی ہے، زمین وہی ہے، کھانے والے کم تھے اسی زمین میں، آج کھانے والے 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، مگر اس میں بکتا بھی ہے اور کھاتے بھی ہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی۔ سپنے بھی دیکھنے تو آپ نے چھوٹے کیوں دیکھنے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سارا کام ارادوں سے ہوتا ہے، سارا کام آپ کی نیتوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا کیسا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیسا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ جیسا ہے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کھجوریں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا۔ وہ اونٹ تھے، وہ گھوڑے تھے، وہ بکریاں تھیں، وہ بھیڑیں تھیں، وہ کچھ کھجور کے درخت تھے، وہ کچھ انگور کے خوشے ہوا کرتے تھے۔ یہ کھیتوں میں کام کرنے والوں نے خواب دیکھے تھے دنیا فتح کرنے کے، سپنے بنائے تھے اللہ کے کلمہ کا جھنڈا لے کر کے عرب و عجم میں نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سپنے جب دیکھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سندھ تک پہنچی، اور ہم اور تم مسلمان ہیں۔ ان کے ارادے ایسے نہیں ہوتے، ان کے عزائم اتنے بلند نہیں ہوتے، ان کی سوچ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو پھر ہم اور آپ پہ تو تقریر نہیں سن رہے ہوتے آج یہاں پہ، پھر کہیں جے جے کر رہے ہوتے۔ وہ ان کے ارادوں کی برکت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ارادے بتا رہا ہوں کہ ارادے، اگر میں یہ بات کہنے میں کامیاب ہو گیا تو بس اصل مقصد کیا ہے، موضوع ہے میرا جس پر میں بڑھ رہا ہوں، لیکن اصل مقصد یہی تو ہے اس پوری تقریر کا کہ کچھ عمل ہو جائے ہم سے، میری بات کسی کے سینے سے کچھ لگ جائے اور میرے سینے سے بھی لگ جائے، کہ اللہ سے تعلق کچھ بن جائے۔ یہی تو میرا مقصد ہے اور یہی آپ کا بھی مقصد ہے، تو اس مقصد کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو فاروق اعظم نے سوچا کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لے جا سکتا، آج مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لے جا سکتا انشاءاللہ۔ اور پھر جو لے جانا تھا وہ لے کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے سوال فرمایا، اس سامان کا انداز ہی ایسا تھا کہ شبہ ہو رہا تھا شاید کچھ چھوڑا نہیں ہوگا گھر میں، تو پوچھا کہ کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول الحمدللہ آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہ کہہ کے بڑے خوش ہوئے، بڑے مطمئن ہوئے۔ یہ اصل بات ہے۔ اصل بات ایک اور ہے، جب کر لو عمل تو خوشی میسر ہو، چاہے پیسے کی صورت میں ہو وہ عمل، چاہے عبادت کی صورت میں ہو عمل، چاہے روزے کی صورت میں ہو عمل، جب ایک عمل پورا ہو تو اس پہ خوشی ہو۔ عید اسی کا نام ہے۔ عید کے خطبے کی بھی ایک بات یہاں عرض کر دوں، عید کیا ہے؟
عید اسی بات کا نام ہے کہ ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد آج خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بہت سارے اس دنیا میں بے روزہ تھے، الحمدللہ میں روزہ تھا، الحمدللہ میں روزے سے تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مہینے بھر روزے دار رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مہینے بھر تراویح پڑھی، اللہ کا شکر ہے میں نے نمازوں کی پابندی کی، اللہ کا شکر ہے میں نے شب قدر کی عبادت کی، اللہ کا شکر ہے میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ تو اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ ایک مہینے کی جو سخت عبادت کا ماحول اور چارٹر ہم کو دیا گیا تھا اس پہ ہم ایک حد تک پورے اترے، الحمدللہ۔ عید اسی خوشی کا نام ہے۔ تو وہ خوش ہوئے، عرض کیا اور دل میں خوشی محسوس کی۔ اور پھر لیکن اس مجلس میں ایک اور ذات گرامی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے جب پوچھا، سامان تو تھوڑا تھا لیکن پھر صدیق کا جو جواب تھا وہی ہم سے مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ میں پوچھوں کہ عثمان غنی نے زیادہ مال خرچ کیے یا صدیق اکبر نے؟ مالدار سب سے مالدار تو صدیق اکبر بھی تھے، مالدار تو صدیق اکبر بھی تھے، مالدار عثمان غنی بھی تھے، لیکن عثمان غنی بالکل سیٹ آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے۔ اتنے پیسے والے سب نہیں تھے، تو جب پیسے والے زیادہ تھے تو خرچ بھی زیادہ کیا۔ تو خرچ تو عثمان غنی نے زیادہ کیا پیسے کے معاملے میں، مگر پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ تو میں عرض کروں، صدیق اکبر نے کہا گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، مطلب یہ کہ اگر گھر میں سورج ہوتا تو وہ بھی لا کے پھینک دیتے، چاند ہوتا تو وہ بھی لا کے ڈال دیتے، دریاؤں کے سارے خزانے ہوتے تو لا کے پیش کر دیتے، زمین کے سارے سونے چاندی اختیار میں ہوتے تو وہ بھی قربان کر دیتے، جو تھا وہ لا کے ڈال دیا، سب ہوتا سب دے دیتے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ وَإِنَّمَا کیسے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ تو صدیق اکبر کے ارادے میں سب تھا، اسی لیے فاروق اعظم سے مقام وہاں بھی بلند ہو گیا۔ اور غریب صحابہ بھی تھے، غریب صحابہ بھی تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے سوچا ہم کو بھی دینا ہے، تو ان کے تھوڑے تھوڑے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ارادے کتنے عظیم تھے، ان کے ارادوں سے مملکت بنی تھی، ارادوں سے مدینے کی حفاظت ہوئی تھی۔ تو ان کے ارادے میں یہ تھا کہ رسول نے اعلان کیا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم دے کیا؟ تو کہا چلو کہیں مزدوری کر کے لاتے ہیں۔ چلے گئے، نکل گئے، کسی کے کھیت میں کسی کا باغ سیراب کر دیا، کھیت میں پانی چلا دیا، کسی کے جانور چرا دیے، کسی کا کوئی بوجھ اٹھا دیا، اور کچھ پاؤ کلو، آدھا کلو، ایک پاؤ، جو بھی، ایک سا، 1.5 سا، 1 مد، 2 مد، جو بھی کھجوریں ملی وہ کھجوریں دربار رسالت کی طرف لے کے چل پڑے۔ منافقین نے دیکھا تو کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو ان کی کھجوروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان کی قدر کی اور لا کر کے جب دربار رسالت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں کو سامان کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا، کیونکہ یہ کالی کھجوریں نہیں تھیں، یہ ان کے دل کے دیے تھے جو روشن تھے۔ اس سے مدینہ قائم ہوا تھا، اس سے اسلامی مملکت قائم ہوئی تھی، اس سے اسلام کا چراغ جلا، ان ارادوں سے۔ تو میرے بھائیوں، ارادے کیجئے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا، تو ارادہ بنا لیجئے۔ توفیق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، ارادے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خوب زیادہ عبادت کا ارادہ بنائیے۔ جب ارادہ بنائیں گے 100 کا تو 10%، 20%، 30%، 40% پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں ایک چیز ہے دعا۔ اللہ سے جو رابطے کی چیز ہے وہ ایک چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
فرمایا میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں دعا سننے کے لحاظ سے، اور میں خالص دل سے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب یہ آیت کریمہ جس جگہ ہے اس سے پہلے بھی رمضان کے احکام و مسائل ہیں اور اس کے بعد بھی رمضان کے احکام و مسائل ہیں، اور بیچ میں یہ آیت بالکل یو ٹرن کی بات ہے، یعنی بات چل رہی ہے روزوں کی، بات چل رہی ہے رمضان کی، بات چل رہی ہے مریضوں کی، بات چل رہی ہے مسافروں کی، اور اچانک سے گاڑی گھوم جاتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو پھر وہی بات چلنے لگتی ہے، رات میں شباسی کا کیا حکم ہے، اعتکاف کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں معاملہ کیا ہے، اس میں تعلق کیا ہے درمیان میں آیت کے رکھنے کا، تو فرماتے ہیں کہ اچھا اس سے پہلے اللہ کی بڑائی کا بھی ذکر ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ گویا روزہ رکھنے کے وجہ سے بندہ اللہ سے تعلق کے اور دعا کی قبولیت کے اسباب جمع کر رہا ہے، یعنی یہ روزے کی پابندی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ بھئی کہیں پر ہماری بات کیسے قبول ہوتی ہے، کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی وسیلہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم وسیلہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وسیلہ تو مانتے ہیں مگر وہ وسیلہ نہیں مانتے جو تم مانتے ہو، بس کہتے ہیں وسیلہ نہیں، وسیلہ تو مانتے ہیں مگر وہ وسیلہ مانتے ہیں جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، وہ وسیلہ نہیں مانتے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ تو بندہ کو کوئی وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ روزہ رکھ کر کے بندے نے دعا کی قبولیت کا ایک سبب گویا جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا ہے، اسی لیے اس آیت کو وہاں ذکر کیا۔ پھر یہ کہ عرض ہوا اللہ کی بڑائی کا، عرض ہوا اس کی کبریائی کا، تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے اس تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جب تک پردھان تھا تو ملنا زیادہ آسان تھا، نیتا ہو گیا تو تھوڑی بھیڑ زیادہ لگ گئی، منتری ہو گیا تو تھوڑا مشکل ہو گیا، مکھ منتری ہو گیا تو اور مسئلہ پیدا ہو گیا، پردھان منتری ہو گیا تب تو بڑا اور مشکلی مرحلہ ہو، کتنا بھی آپ کا یارانہ ہو لیکن جو پروٹوکول ہے وہ ایسا ہے کہ یہ تمام تر یارانہ کے باوجود بھی آپ کا ملنا کم ہو جائے گا، یعنی جتنے ہی بلندی پہ جائے گا دنیا میں کوئی، اس سے ملنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ تو کہا بندوں کو کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ برتر ہے تو اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے، جیسا کہ کچھ مولویوں نے، کچھ صوفیوں نے یہی سمجھایا ہے کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ ڈرنے کی چیز ہے، اللہ غضب کرنے والا ہے، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت برتر ہے، اس لیے اللہ سے رابطہ کرنا، اس لیے اللہ سے تعلق بنانا، اس لیے اللہ سے مانگنا، اس لیے اللہ سے طلب کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ اس لیے اپنا کچھ طلب اگر ہے، اپنی کوئی مانگ اگر ہے تو اپنی مانگ وہاں نہ رکھ کر کے اللہ والوں کے پاس رکھ دو، یہ اللہ والے تمہاری مانگ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہ بنایا نا؟ تو کہا نہیں، اگر کسی کو یہ وہم ہے تو یہ وہم نکال دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اگر میرے بارے میں مجھ سے سوال کرتے تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، سننے کے لحاظ سے میں بہت قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں ان کے، سننے کے لحاظ سے میں دور نہیں ہوں ان سے، بے تکلف مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے تعلق بڑھائیں اور مجھ سے مانگیں، میں دینے کے لیے دے رہا ہوں۔ کسی سے جب قربت بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ مانگنے کی صورت میں آتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی جب ہم پابندی کرتے ہیں تو مانگنے کا مرحلہ آنے لگتا ہے۔ جب پابندی اللہ کے احکام کی کرتے ہیں تو اللہ سے قربت پیدا ہو جاتی ہے، جب قربت پیدا ہو جاتی ہے تو مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مانگنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی دعائیں تو مشرکین کی بھی سنتا ہے، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی سنتا تو مشرکین کی بھی ہے۔ یہ جو خیال خام لوگوں نے دے دیا ہے کہ نہیں وہ اللہ والوں کی، خالی بھائی اللہ والوں کی بھی رد کرتا ہے، بھائی سننے کی بات جہاں تک ہے تو سنتا مشرکین کی بھی ہے، اور رد کرنے کی جہاں تک بات ہے تو رد تو اللہ والوں کی بھی کرتا ہے۔ رد بھی سب کی ہوتی ہے، قبول بھی سب کی ہوتی ہے۔
رد بھی سب کی ہوتی ہے، قبول بھی سب کی ہوتی ہے۔ موسیٰ جو ہے نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی نجات کی صورت میں، قبول ہوئی دوسری صورت میں، لیکن جو مانگا تھا وہ ملا نہیں۔ اور مشرکین جب گر گئے طوفان میں اور خالص دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو بھی نجات دے دی، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ بہرحال تو اب یہاں پہ بیچ میں جو آیت ہے تو گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعا ماہ رمضان کا ایک مغز ہے، خزانہ ہے، گویا جس سے جتنا زیادہ ممکن ہو اللہ سے مانگ لے، کیونکہ دعا، طلب، مانگنا، سوال کرنا یہ رمضان کی ایکسٹریم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے کہ بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے، درجات کی بلندی مانگ لے، جنت میں داخلہ مانگ لے، جہنم سے نجات مانگ لے، اپنے لیے عافیت مانگ لے، اولاد کے لیے رزق مانگ لے، دنیا میں عزت مانگ لے، آخرت میں جنت مانگ لے، ساری چیزیں مانگ لے۔ مانگنے کا خاص مہینہ ہے یہ، بیچ میں آیت رہ کر کے یہ پیغام دیا ہے، یہ خاص مہینہ مانگنے کا ہے۔ اور دراصل دعا ہی عبادت کی جڑ ہے، دعا ہی عبادت کی بنیاد ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے۔ اب دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، کیسے دعا ہی سے عبادت ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ تو آپ غور فرمائیے، آپ کو میں یہ بات سمجھا دوں کہ دعا کس طریقے سے عبادت ہے اور کس سراپا عبادت ہے، اور وہی عبادت کی جڑ ہے۔ دعا میں اللہ سے جو تعلق بنتا ہے، جو ربط بنتا ہے، جو عاجزی ہوتی ہے، جو ذلت پیدا ہوتی ہے، کسی بھی عبادت کی وہی اصل ہے۔ بھئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز شروع کرتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دیکھیں تعلق کیسے ہو رہا ہے، اور وہ اللہ سے تعلق کو دعا ہی کی شکل میں کیسے ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کھانے سے بڑا ہے، اللہ پینے سے بڑا ہے، اللہ بیوی سے بڑا ہے، اللہ بچوں سے بڑا ہے، اللہ دنیا کے ہر تعلق سے بڑا ہے، اللہ کا تعلق دنیا کے ہر تعلق سے بڑا ہے، اللہ کی ذات کائنات کی ہر ذات سے بڑی ہے۔ اس لیے جب کہا اللہ اکبر تو کھانا رک گیا ہے، پینا رک گیا ہے، بات کرنی رک گئی ہے، ادھر ادھر دیکھنا رک گیا ہے، گفتگو خلاص ہو چکی ہے، کاروبار دنیا رک گیا ہے، دکان آپ نے چھوڑ دی ہے، کتاب پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کوئی اور کام کر رہے تھے وہ کام کرنا چھوڑ دیا، تمام دنیا کے جتنے تعلقات تھے، تمام دنیا کے جتنے رابطے تھے، وہ سارے رابطے ہٹا دیے ہیں اللہ کے رابطے کے مقابلے میں، اور دنیا کی جتنی چھوٹی بڑی چیزیں تھیں وہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو جھٹک دیا ہے، اور ایک آن میں کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ نے نیت باندھ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ جتنا عاجزی میں ہوتے ہیں، جتنی مسکنت میں ہوتے ہیں، جتنی مجبوری میں ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے کلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے ہیں، اور بندہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور جب بندہ جاتا اللہ اکبر کر کے سجدے میں گرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مطالبے رکھتا ہے، اور اس کے امکان میں جتنی ذلت تھی، اس کے امکان میں جتنی ذلت تھی، جتنی عاجزی تھی، جتنا وہ نیچے سے نیچے ہو سکتا تھا اتنا وہ نیچے ہو چکا، اپنی پیشانی، اپنے دل کا اور اپنے دماغ کا سارا سرمایہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی دہلیز پہ رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی عاجزی نہیں ہے جو وہ کر سکے۔ آپ دیکھیے اب دعا میں یہی عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ نماز پوری کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو دعا میں جو ربط ہے، جو تعلق ہے، جو ذلت ہے، وہ عبادتوں کی اصل ہے، اور دعا میں کیا ہے؟ ذلت ہے۔ مانگنے میں کیا ہے؟ ذلت ہے۔ آپ کو مانگنا ہو کسی سے، ابھی دیکھیے کتنی ذلت ہے، قرضہ مانگنا ہو تو کتنا گھما کے مانگتے ہیں، ارے وہ آیا تھا ملنے کے لیے، آپ نظر نہیں آئے، ہاں 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 جی 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 وہ فلاں جگہ چلا گیا تھا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو خیریت ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ کتنی تمہید باندھ رہے ہیں، ابھی نکالنا ہے وہ پیسے کی بات رکھنی ہے، اور رکھ نہیں مل رہا ہے نا، ضرورت ہے اور سچی ضرورت ہے، لیکن وہ بات بڑی وہ کچھ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا حال پوچھ لے، ایسی بات آپ نے کہ آپ کا حال پوچھ لیا، ہاں وہ اصل میں
कुछ दिक्कत तो थी, वो पैसे भी नहीं थे असल में, अब वो काम गड़बड़ाने लगा, अरे हुआ पूरा कि नहीं, अरे कहाँ पूरा हुआ, उसी के लिए तो आज आया था आपके पास, लीजिए साहब। कितनी तमीज बनाई है, कितनी तमीज बनाई है मांगने के लिए। मांगने में जिल्लत है मगर अल्लाह के सामने जिल्लत नहीं है, मगर ये मांगना ये आजिजी और जिल्लत का इजहार है, यही इबादत में है और यही दुआ में है। दुआ की रूह यही है। किसी भी इबादत, कोई भी इबादत हो, उसमें जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ कहा जाता है हरकत के अलावा, वो टोटल दुआ होता है, टोटल दुआ होता है, टोटल वो दुआ होता है। आप पूरी नमाज जो पढ़ते हैं वो क्या है, आप देख लीजिए एक बार। नमाज जो पढ़ते हैं वो जिक्र और दुआ है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफ करते हैं और फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर देते हैं। फिर आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, सुनते हैं अगर मुक्तदी हैं तो, और उसके बाद अब अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बिग़फिरली वरहमनी, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहुम्मा सल्ली, अत्तहियातु लिल्लाहि, ये सब क्या है? टोटल रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। आप पूरी नमाज में जो कुछ लफ्ज बोलते हैं जिक्र और दुआ के अलावा कुछ नहीं है, तो कहा दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो दुआ अल्लाह से ताल्लुक बनाने में बहुत कारगर है। अच्छा, दुआ इंसान की तौहीद जो होती है वो भी दुआ सिखाती है। इंसान की जो तौहीद है, तौहीद जो है दुआ सिखाती है कि शुक्र किसका करना है, खुशी में नियाज किसकी करनी है, गम से नजात किससे मांगनी है, ये दुआओं से मिलता है। ये दुआएं हमको सिखाती हैं। इंसान की तौहीद जो बहुत बुनियादी मसला है, ये दुआओं से मिलता है हमको। दुआ क्लियर कर देती है कि बंदा मुवाहिद है कि गैर मुवाहिद है। आप देखिए कि जितने लोग बिदाती हैं वो दुआ में दूसरों को भी शामिल रखते हैं, लेकिन दुआ अल्लाह के रसूल की देख लीजिए, दुआ हमारी देख लीजिए, हम किसी और से नहीं मांगते। हमारी दुआ तौहीद सिखाती है, तौहीद को क्लियर करती है और रब से जोड़े रखती है। एक भी ऐसी दुआ नहीं पेश की जा सकती, एक भी, जिसमें किसी भी अंदाज का शिरक हो। मैं एक दो दुआएं पढ़ के आपको बताता हूं। मसलन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन ला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। एक शिरक बता दे कोई, एक शिरक कोई बता दे। अल्लाह के रसूल की दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफा वल गिना। कोई एक शिरक बता दे। इलाही मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, परवरदिगार मैं तुझसे तकवा मांगता हूँ, परवरदिगार मैं तुझसे इफ़्फ़त और अफ़ाफ मांगता हूँ, परवरदिगार मैं तुझसे गिना मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात का कि नेमतें जवाल को न जाएं, नेमतों के जवाल से तेरी पनाह चाहता हूँ। वह तहव्वुल आफियतिक, और जो तू आफियत तूने दी है उसके बदलने से तेरी पनाह चाहता हूँ। वह फजात निकमतिक, और अचानक तेरी तरफ से मुसीबत आ जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ। वो जमीय सख्तिक, और तेरी तमाम तरह की नाराजगी से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, इलाही मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ, तेरी रहमत का खास्तगार हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, इलाही लम्हे भर के लिए, पलक झपकने बराबर मुझको मेरे हवाले मत करना। मैं ख्वाहिशों का गुलाम, मैं ख्वाहिशों का बंदा, मुझे क्या पता, इलाही लम्हे भर के लिए मुझे मेरे हवाले मत करना। और फरमाते वासलुहुली शानी कुल्ला, इलाही मेरे हर काम को ठीक फरमा दे। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर तू ही। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुखली, इलाही मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ बखीली से। व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी, और मैं बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी, इलाही मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उम्र के इस मरहले से जिस मरहले में आदमी को पर्दा बेपर्दा समझ में नहीं आता है, बोलता कुछ है इरादा कुछ होता है। इलाही मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ ऐसी उम्र में जाने से जहां पर मुझे इन बातों का होश न रह जाए। वाउज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, और इलाही मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दुनिया के फितने से।
वअऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, इलाही मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शा, इलाही मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ऐसे दिल से जो डरता ना हो। व मिन दुआइन ला युस्मा, ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए। व मिन नफ्सिन ला तशबा, ऐसे नफ्स से, ऐसे दिल से जिसका पेट ना भरे, जो आसूदा ना हो। व मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐसे इल्म से जो नफा ना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, इलाही मैं तुझसे सवाल करता हूँ नफा बख्श इल्म का। व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीज़ा रोज़ी का। व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल का जो कबूल कर लिया जाए। ये मैंने चंद दुआएं, आप हिस्नुल मुस्लिम उठा लीजिए, सारी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख लीजिए। कोई एक दुआ में किसी भी किस्म का शिरक है, किसी भी किस्म का शिरक है, शिरक का जर्रा भी है, तो ये दुआ ही इबादत है। दुआ आपका आपके परवरदिगार से ताल्लुक बड़ा गहरा बना देती है। रसूलुल्लाह की दुआओं में गौर कीजिए, कुरान पाक में जो अंबियाए किराम की दुआएं हैं उन दुआओं में गौर कीजिए, कभी शिरक नहीं होगा जिंदगी में। और अल्लाह से ताल्लुक पहला तो यही है कि जिंदगी में आपका शिरक ना हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें माफ न किया। व तरहमना, और तूने हम पर रहम न किया। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि इलाही परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझको और मेरी औलाद को इस बात से बचा कि बुतों की इबादत करें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गरज तमाम दुआएं जो अंबिया किराम की कुरान पाक में है, आखिर अल्लाह के रसूल से पहले औलिया का एक सिलसिला था कि नहीं था? ईसा अलैहिस्सलाम से पहले औलिया का एक सिलसिला अंबिया का था कि नहीं था? मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया औलिया का सिलसिला था कि नहीं था? लेकिन बाद में आने वाले नबी ने अपने पहले के अंबिया और औलिया को जरा से भी शामिल किया? दुआओं में नहीं शामिल किया, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक खट्टा हो जाएगा, अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो जाएगा, अल्लाह से राब्ता बदल जाएगा। इसलिए दुआओं में आपको कहीं शिरक नहीं मिलेगा। और मैं आपको आखिरी बात की तरफ ले चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपके जहन में चलता क्या था, आप सोचते कैसे थे, आपके ख्यालात कैसे थे। और आखिरी बात यह कि दुआ एक मुतालबा नहीं है, खाली दुआ सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ मांग रहे हैं, दुआ एक कुर्बत है, एक अटैचमेंट है, एक ताल्लुक है अपने परवरदिगार से। मैं उसकी एक मिसाल आपको समझाऊं। एक छोटा सा कोई बच्चा, लाडला सा, बाबा के पास उसकी बड़ी अहमियत है। अब उसको अगर बड़े भाई ने मारा है तो जाके बाबा से बता दिया, आप ही ने मारा है तो मैं बाबा को बोल दूंगा। अम्मी ने कुछ नहीं दिया है तो रोते हुए बाबा के पास, क्या हुआ? तो अम्मी फला चीज नहीं दे रहे। अब्बू ने पैसे नहीं दिए तो बाबा के पास। यानी सारी शिकायतें बाबा के पास। मोहल्ले में भी समझता है कि मेरे बाबा ही शेर है, किसी ने कुछ कह दिया मैं अपने बाबा को कह दूंगा। उसको क्या पता कि बाहर थोड़ी बाबा का हुक्म चलेगा, लेकिन उसने बोलना है, उसका अटैचमेंट है, उसकी कुर्बत है, उसका ताल्लुक है, उसने अपने बाबा को माना हुआ है। फिर वो घर में कोई कुछ कहे, बाहर कोई कुछ कहे, कुछ मांगना हो, कुछ देना हो, कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो, वो सब बाबा के हवाले है। मेरे भाइयों, दुआ एक कुर्बत है अपने परवरदिगार से। बच्चों, आपकी कुर्बत ऐसी होनी चाहिए, आपका ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि जब भी जिंदगी में कोई मसला आए तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि अल्लाह से कह दूंगा, अल्लाह को बता दूंगा, अल्लाह से मांग लूंगा। एक बार आप गाड़ी के सपने देखते हैं, गाड़ी खरीद भी लाते हैं, कभी यह भी हुआ कि अल्लाह से भी मांग लूं? घर के सपने देखते हैं, कभी दिल में यह भी हुआ कि अल्लाह से भी मांग लूं? शादी के ख्यालात हैं, कभी यह भी हुआ कि अल्लाह से मांग लूं? बीमारी का मसला आया हो तो डॉक्टर जब जवाब दे देता है तब दुआओं की तरफ आते हैं, उससे पहले ये ख्याल हुआ कि अल्लाह से भी मांग लूं? कोई काम करने जा रहे, कभी ये ख्याल हुआ अल्लाह से मशवरा कर लूं,
اللہ سے اپنی بات رکھ لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی قربت ایسی ہونی چاہیے, آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کسی نے گالی دیا ہے دل کو ٹھیس پہنچی ہے, اللہ سے کہہ دوں گا. کسی نے زمین ہڑپ کر لی ہے, اللہ سے کہہ دوں گا. رشتہ داروں نے تکلیف دی ہے, دل غم سے بھرا ہے. بیٹے بہو نے تکلیف دی ہے, دل غم سے بھرا ہے. پڑوسیوں نے ستایا ہے, دل غم سے بھرا ہے. اپنا سارا غم اپنے پروردگار سے آ کے کہہ دے, رات کے اندھیرے میں اپنی ساری الجھنیں اپنے پروردگار کے سامنے لا کے شیئر کر دے. اپنی ساری خوشیاں, اپنے سارے غم, اپنی ساری الجھنیں, اپنی ساری پریشانیاں, اپنی ساری مصیبتیں اپنے پروردگار کی جناب میں لا کے رکھو, اس کی دہلیز پہ لا کے پیش کرو. وہ کسی کو تمہارے غم کا چرچا نہیں کرنے والا ہے. آپ نے پڑوسی کو بتا دیا آج بنتی ہے, کل نہیں بنے گی, آپ کے غم کا چرچا کر دے گا. آپ نے اپنے دوست سے آج اپنا غم شیئر کر دیا ہے, وہ غم آپ کی کمزوری بن جائے گی. وہ غم, وہ مصیبت آپ کی کمزوری بن جانی ہے. آپ کو کھٹکا لگا رہے گا, پتہ نہیں یہ بات فلاں کو بتا نہ دے, لیکن آپ اللہ کو آ کے بتا دو. آپ نے اللہ کے بندے, آپ نے دوسرے کو بتایا ہی کیوں ہے؟ اپنی الجھن رات کی تاریکی میں, رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے بتا دو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر دعا پوری نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں دنیا والوں سے آپ نے کہہ دیا, کیا دنیا والوں نے پورا کر دیا؟ نہیں کیا. جہاں تک پورا ہونے کا مسئلہ ہے, آپ نے بنگلہ مانگا نہیں ملا, آپ نے گاڑی مانگی نہیں ملی, آپ نے بیٹا مانگا نہیں ملی, آپ نے بیوی جیسی مانگی نہیں ملی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا ملنا چاہیے. ایک بچہ ایک سرخ دستے کا چاقو ہے, اور چاقو سفید اور دھاردار اور نوک اس کی حسین, اور بچہ نے لپکا ہے اس چاقو کی طرف کہ میں وہ چاقو لے کے کھیلوں, مگر آپ نے وہ چاقو بچے کو دیا نہیں. بچے نے اس چاقو کے بارے میں, اس کو کیا پتا کہ اس سے کیا ہونا ہے مجھ کو, لیکن آپ کو ظالم سمجھتا ہے. پھر روتے ہوئے بابا کے پاس شکایت لے کے گیا ہے, مجھے چاقو ابا نے نہیں دیا. ابا کو ظالم سمجھ رہا ہے, امی کو ظالم سمجھ رہا ہے, بھائی کو ظالم سمجھ رہا ہے. بابا نے بھی آج کہہ دیا نہیں چاقو بیٹا تم کیا کرو گے, چلو تمہارے لیے میں کھلونا لے کے آتا ہوں, تمہارے لیے میں آئس کریم لے کے آتا ہوں, تمہارے لیے کیا تم کو چاہیے, چھوڑو چاقو وہ گندی چیز ہے, تم کو میں اس سے اچھی چیز لا کے دیتا ہوں, وہ تمہارے لائق نہیں ہے, تمہاری شان کے لائق تو فلانا کپڑا ہے, فلانا سامان ہے, فلانی آئس کریم ہے. یہ بابا کہتے ہیں چاقو بابا نے بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ معلوم ہے میرے بچے کے لائق وہ چاقو ہے نہیں. اس چاقو سے وہ اپنا نقصان کر لے گا. کوئی بڑے آدمی کے ہاتھ میں چاقو ہوگا تو اس سے پھل کاٹے گا, نقصان نہیں کرے گا. اللہ رب کریم ہے, وہ حکیم ہے, وہ عالم ہے, اس کے علم پہ بھروسہ کرو, اس کی حکمت میں اعتماد رکھو. اسے معلوم ہے کہ میرے لائق بنگلہ نہیں ہے, اسے معلوم ہے میرے لائق یہ دولت نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ دولت پا کر کے میں کچھ اور بن جاؤں. اسے پتا ہے میرے دل کے لائق یہ دولت ہے کہ نہیں ہے, میرے ہاتھوں کے لائق حسن ہے کہ نہیں ہے, میرے چہرے کے لائق جمال ہے کہ نہیں ہے. اس نے جو دیا ہے اس پہ راضی رکھو. مانگا ہے اس کے دربار میں طلب کیا, اللہ نے کہا میرے بندے تو نے مانگا ہے, تیری مانگ ٹھکرائی نہیں ہے. میں نے آنا, تو نے بنگلہ مانگا تھا, میں نے تجھ کو نہیں دیا, تو روتا رہا راتوں کو, پروردگار مجھے گھر چاہیے, مگر ساری زندگی تو کرائے کے گھر میں رہا. تو نے زندگی بھر نمازیں پڑھی, روزے رکھے, رویا, گڑ گڑایا, آنسو بہائے, میں نے تجھے تیرا گھر نہیں دیا. آنا جنت کے اندر آنا, میں نے تیرے اس گھر کے مقابلے میں 70 گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. مجھ کو معلوم ہے تیرے لائق کیا ہے. اپنے پروردگار سے اپنا اٹیچمنٹ رکھیے, اپنا تعلق بنا کے رکھیے, رب سے بڑا گہرا تعلق بنا کے رکھیے. کوئی مسئلہ ہو یار اپنے پروردگار کے پاس آ جایا کرو, کوئی بات ہو اپنے پروردگار کے سامنے اپنا سر سجدے میں لا کے ڈال دو, اور اسی سجدے میں جو کہنا ہے وہ کہو. ارے یہ خالی ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں ہوتا, میں آپ کو عرض کر کے بتا دوں, یہ خالی دعا ایسے نہیں ہوتی, دعا ایسے بھی ہوتی ہے. آپ نفل میں, آپ سجدے میں, آپ کیجئے دعا سجدے میں, بہت قبول ہوتی ہے سجدے کی دعا. سجدے میں آپ دعا کیجیے. یہاں تک کہ علماء نے تو فرض نمازوں میں بھی اجازت دی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے فرض نمازوں کا کہ وہ ایک اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جماعت کا, تو وہ پوری چیز نہیں ہو پاتی, اس میں نہیں ہو سکتی اس پوری طرح سے. تو آپ نوافل میں اس کا اہتمام کریں, سنن میں اس کا اہتمام کریں, جہاں آپ کو جماعت کی پابندی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تعلق بنائیے اللہ سے میرے بھائیوں, اپنا رابطہ بنا کے رکھیے. پروردگار سب کا, آپ کا ایک خلت والا تعلق ہونا چاہیے. وہ خلت والا تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے پروردگار پہ. اچھا ایک بات اور کہہ کے بات ختم کروں. آپ یہ مت سوچنا کہ میں بیڑی پیتا ہوں تو کیسے اللہ سے بولوں, میں تمباکو کھاتا ہوں تو کیسے, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیسے, میں فلانا گناہ کرتا ہوں تو کیسے. نہیں, اپنے پروردگار کے سامنے
जाओ, दर नहीं छोड़ो। बीड़ी पीते हो लेकिन अपने रब का दर नहीं छोड़ो, दर पे आते रहो। दर छोड़ दोगे ताल्लुक खराब हो जाएगा। बीड़ी पीते हो फिर भी उसके दर पे आओ। इलाही गुनहगार है मगर जाएंगे कहां? बंदे तेरे हैं, पैदा तूने किया, अकीदा तुझसे है, अकीदत तुझसे है, मोहब्बत तुझसे है, इबादत तेरी करते, गैरुल्लाह को बीच में नहीं लाते, न किसी कब्र वाले को लाते, न किसी खड़े को लाते, न किसी पड़े को लाते। इलाही गुनहगार है, जो भी है तेरे बंदे हैं, तेरा दर छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है मैंने वो गलती की थी, लेकिन आज मुसीबत आई है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे इधर पे आऊंगा। अपने परवरदिगार का दर नहीं छोड़िए। आप बीड़ी पीते हैं, दर नहीं छोड़िए। आप गुनहगार हैं, दर नहीं छोड़िए। आप तंबाकू खाते हैं, दर नहीं छोड़िए। आपसे कोई नमाज छूट गई है, दर नहीं छोड़िए। दर नहीं छोड़ना मेरे भाइयों, अल्लाह का दर नहीं छोड़ना। उसके दर पे मांगने का सिलसिला बंद नहीं करना। मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। मांगते मांगते ताल्लुक बड़ा और गहरा हो सकता है। वइज़ा सालता फसअलिल्लाह वइज़ा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह। चलिए, वक्त जो है थोड़ा मैंने ज्यादा ही ले लिया। तो जो पैगाम था मेरा वो ये कि अल्लाह से अपना बना के रखें, अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करके रखें। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपना करीबी बना ले, अपना बंदा बना ले, अपना इबादत गुजार बना ले। हम सब की मुसीबतें दूर फरमाए, हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, हम सबको अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। इलाही इस सर के लिए हम तेरी इबादत चाहते हैं, इलाही इन हाथों के लिए तेरी दुआ चाहते हैं, इलाही इन कानों के लिए तेरा कलाम चाहते हैं, इलाही इन आंखों के लिए तेरा दीदार चाहते हैं, इलाही इस दिल के लिए तेरी तमन्ना चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।